یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا جذبہ کیا ہے. تعداد سے کبھی جنگ نہیں جیتی جاتی ہے, تعداد سے کبھی جنگ نہیں جیتی جاتی ہے, بلکہ حوصلوں سے جنگ جیتی جاتی ہے, حوصلوں سے جنگ جیتی جاتی ہے. آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو, جب آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو جنگ بدر ہوئی تھی مسلمانوں, جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی, مسلمان زیادہ نہیں تھے, بلکہ مسلمان 313 تھے اور کفار و مشرکین 1000 سے بھی زائد تھے, 1000 سے بھی زائد تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جو کفار و مشرکین تھے ان لوگوں کے پاس تیر بھی تھے, ان لوگوں کے پاس بھالے بھی تھے, ان لوگوں کے پاس برچیاں بھی تھی, ان لوگوں کے پاس تبر بھی تھے. لیکن جو مسلمان تھے, مسلمان ہیں جو اللہ کو ایک ماننے والے تھے, جو رسول اللہ کے اوپر جان قربان کرنے والے تھے, جو کعبہ کی عظمت کو بچانے والے تھے, جو قرآن کی عظمت کو بچانے والے تھے, جو مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس پہ پہرا دینے والے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی تعداد 313 اور ان کے پاس سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی, ان کے پاس جانے کے لیے سواریاں بھی نہیں تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ماحول میں اللہ کے نبی نے لکڑی کو, اللہ کے نبی نے کھجور کی لکڑیوں کو دیکھ کر, کھجور کی شاخوں کی ٹہنیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اے میرے فلاں صحابی یہ تیری تلوار ہے, اے میرے فلاں صحابی یہ تیری تلوار ہے, اے میرے فلاں صحابی یہ تیری تلوار ہے. اللہ کی قسم تاریخ میں ہے کہ جو صحابی اس لکڑی کو لے کر کسی غدار رسول پر, دشمن خدا پر حملہ کیا ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ اسی تلوار, اسی لکڑی نے تلوار سے بھی زیادہ کام کیا ہے. سبحان اللہ بولو, ذرا سبحان اللہ مچل کے بولو, سبحان اللہ. سبحان اللہ بولنے میں کنجوسی نہ کرو, کیونکہ محدث اعظم ابروہی فرماتے ہیں ایسی محفلوں کے بارے میں, سبحان اللہ بولے اور شعر سنیں. آواز ہو بلند درود و سلام کے, آواز ہو بلند درود و سلام کے, آپ لوگ سن رہے آپ لوگ بھائی لوگوں سن رہے ہیں, ذرا محبت سے سبحان اللہ. ارے یار رسپانس تو ہونا چاہیے نا. جب آپ لوگوں کو باتیں, میں جانتا ہوں 12-1 بجے کے بعد تقریر کرنا کوئی آسان نہیں ہے, بڑا ہارڈ کام ہے, لیکن ہم حسین اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں. کس کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ حسین اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں. ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا مسلمانوں کہ حسین کون ہے. ہاں ایک بات اور کلیئر کر کے چلوں, ہم حسین اعظم کے بھی, اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں اور صحابہ کرام کے بھی ماننے والے ہیں. ہم
اور صحابہ کرام کے بھی ماننے والے ہیں. ہم جانتے ہیں صحابہ کو پکڑیں گے, اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوں گے, تب جا کر اللہ جنت عطا فرمائے گا. تم صحابہ سے محبت کرو, اہل بیت سے دشمنی کرو تو پھر جنت نہیں ملے گی. جس طرح سے اہل بیت کی دشمنی سے جنت نہیں ملے گی, اسی طرح سے صحابہ کرام کی دشمنی سے جنت نہیں ملنے والی ہے. اگر جنت چاہیے تو صحابہ سے بھی محبت کرو اور نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرو. صحابہ سے محبت کرنا, اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا کام ہے. ہمارے گناہوں کو معاف کروا کر جنت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. نعرہ بھول گئے کہ آپ لوگ بیچارے شاعروں نے اتنی محنت کری, کسی نے بھی نعرہ نہیں لگایا. یار کیا بات ہے, تو نے مقصد باڑی والوں کو نعرہ یاد ہے. اب تو کوئی لگا لو ایک مرتبہ چلو نعرے تکبیر. میں بتا دوں نعرے تکبیر, ارے بولو یار, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کچھ نہ ہو تو اتنا کہو مسلک اعلیٰ حضرت, اور آگے کہو نعرے حیدری. بولو یار نعرے علی کے نام پہ بولو نا, نعرے حیدری. بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, تاج شریعہ تاج شریعہ. برادران ملت اسلام, یہ سب نعرے لگانا بڑا آسان ہے, مگر ان سب نعروں پہ عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. ان سب نعروں پہ عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. جس طرح سے اس وقت مجھے تقریر کرنا مشکل کام ہے. واقعی ایک بڑا سے بڑا خطیب فیل ہو جائے گا. امام اتنی رات تک بیٹھ کے سب کی سننا, پھر اس کے بعد تقریر کرنا, بڑا سے بڑا خطیب فیل ہو جائے گا. پھر جب آدمی سامنے والے کو دو چار دیکھتے ہیں, پھر اس میں سے رسپانس نہیں ملتا, تو پھر آدمی بڑا سے بڑا خطیب فیل ہو جاتا ہے. خیر حضرات, میں کوشش کرتا ہوں ذرا محبت سے سبحان اللہ بولو, ذرا مچل کر کہو سبحان اللہ. حضرات محترم, دیکھیے ہم اس حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں جس حسین نے ماں کی عظمت کو بھی بچایا ہے, باپ کی عظمت کو بھی بچایا ہے, پھوپھیوں کی عظمت کو بھی بچایا ہے, خالاؤں کی عظمت کو بھی بچایا ہے, چاچاؤں کی عظمت کو بھی بچایا ہے, چاچیوں کی عظمت کو بھی بچایا ہے, بہنوں کی عظمت کو بھی بچایا ہے, ماؤں کی عظمت کو بھی بچایا ہے. ہم اس حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں جس نے نماز کو بھی بچایا ہے, روزوں کو بھی بچایا ہے, زکات کو بھی بچایا ہے, حج کو بھی بچایا ہے, جہاد کو بھی بچایا ہے. آپ کہیں گے کس سے بچایا ہے, تو ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو لوگ نماز کو مٹانا چاہتے تھے, جو لوگ روزوں کو مٹانا چاہتے تھے, جو لوگ کعبے کو مٹانا چاہتے تھے, جو لوگ ماں باپ کی عزت کو برباد کرنا چاہتے تھے, جو لوگ بہن بھائیوں کی عزت کو پامال کرنا چاہتے تھے, وہ کون تھے؟ وہ تمام کے تمام یزیدی تھے, وہ تمام کے تمام یزیدی تھے. یزیدیوں سے میرے آقا حسین نے ماں کی عظمت کو بچایا ہے, یزیدیوں سے میرے آقا حسین نے باپ کی عظمت کو بچایا ہے, یزیدیوں سے میرے آقا حسین نے بہنوں کی عظمت کو بچایا ہے, یزیدیوں سے میرے آقا حسین نے پھوپھیوں کی عظمت کو بچایا ہے. برادران ملت اسلامیہ, آقا حسین نے نماز کو بچا کے دیا ہے, بولنا دیا ہے نا, آقا حسین نے نماز کو بچا کے دیا ہے. تو ہم سنیوں کا کام ہے کہ ہم نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. آقا حسین نے زکات کو بچا کے دیا ہے, تو جو صاحب نصاب ہے اسے چاہیے کہ وہ زکات ہے. میرے آقا حسین نے حج کو بچا کر دیا ہے, تو جو
حسین حق حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مگر نمازی ہو، کیا ہو بولو مگر، بولو کیا ہو، کیا ہو، نمازی ہو، نمازی نمازی۔ برادران ملت اسلام، صرف سننے سے کام نہیں چلے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ فجر کی نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، بس فجر پڑھ کے ہی رہ جائیں گے یا آگے بڑھیں گے؟ بولیے انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذرا سبحان اللہ کہیے تو ایک شعر سنا دو۔ آقا حسین نے میدان کربلا میں اپنے سر کو نماز میں کٹا دیا ہے۔ سبحان اللہ بولیے نا یار دوستو، بولو سبحان اللہ۔ بڑے خاموش ہو گئے ہیں لوگ، محبت سے بول لو یا رسول اللہ۔ سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرقین نے، سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرقین نے، اعلان یہ کر دیا تھا جو حضرت حسین نے، اعلان یہ کر دیا تھا جو حضرت حسین نے، جیسے جیسے میرے نانا ہے ویسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حسین کے بابا کے جیسا کوئی نہیں، ان کے بابا کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ ذرا ایک نمازی ایسے لے کے آؤ جیسے کہ حضرت جناب علی ہے۔ میں حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کے بابا حضرت فاطمہ کے شوہر، میرے نبی کے داماد محترم حضرت جناب علی کے مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت جناب علی مرتضیٰ کے بارے میں سننا مسلمانوں، وہ کیسے پکے نمازی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جناب علی مرتضیٰ کے پیر میں ایک مرتبہ ایک تیر چبھ گیا، جو زہر میں بھیگا ہوا تیر تھا، حضرت جناب علی مرتضیٰ کے پیر میں چبھ گیا۔ حضرت جناب علی کے پیر میں اتنا درد ہوتا کہ حضرت جناب علی کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے، حضرت جناب پیارے علی کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے، کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگوں نے سوچا کریں تو کریں کیا، حضرت علی کسی کو چھونے نہیں دے رہے ہیں تو تیر کس طرح سے نکالا جائے، کیونکہ علی تو چھونے نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت جناب پیارے علی کے بارے میں تمام لوگوں نے باہمی مشورہ کیا کہ علی کا تیر ایسے نہیں نکالا جا سکتا ہے، علی کو نماز میں چلے جانے دو، جب وہ نماز پڑھیں گے تو حالت نماز میں ہم علی کے پیر سے تیر کو نکال لیں گے، حالت نماز میں ہم علی کے پیر سے تیر کو نکال لیں گے۔ حضرت جناب علی اللہ اکبر کبیرہ بندگی خدا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ثنا پڑھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ثنا پڑھنے کے بعد بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد الحمد شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ ملاتے ہیں۔ حضرت جناب پیارے علی کے چاہنے والوں، حسین کے چاہنے ماننے والوں، حسین کے بابا کی بات کو سنو، میرے حسین کے بابا علی کس قدر نمازی تھے سنو مسلمانوں، اپنے کلیجے کے کانوں سے سننا، اپنے اندر والے کانوں کو بیدار کر لینا اور پیارے علی کی بات کو سننا۔ حضرت جناب پیارے علی جب نماز پہ چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں جب سب سجود ہو گئے، حضرت جناب مولا کائنات سب سجود ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت جناب پیارے علی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی،
مصروف ہے مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں مسلمانوں حضرت جناب مولا علی کے پاس لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد مولا علی کے پیر سے تیر کو نکال لیتے ہیں علی کو پتہ تک بھی نہیں چلتا علی کو خبر تک بھی نہیں ہوتی علی کو معلوم تک بھی نہیں ہوتا حضرت جناب علی نے جب نماز کو مکمل کیا تو دائیں سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ بائیں سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے علی نے نماز کو مکمل کیا اللہ کی بندگی کو مکمل کیا اللہ کی بندگی کو مکمل کرنے کے بعد حضرت جناب مولا کائنات نے لوگوں کے جمع غفیر کو دیکھا لوگوں کی بھیڑ کو دیکھا لوگوں کی تعداد کو دیکھا تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں میں جانتا ہوں تم کس لیے آئے ہو میں سمجھتا ہوں تم کس لیے آئے ہو لوگوں نے کہا تھا علی کیا بات کر رہے ہو کیا جانتے ہو علی نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ تم میرے پیر سے تیر کو نکالنا چاہتے ہو تم میرے پیر سے تیر کو کھینچنا چاہتے ہو حضرت جناب پیارے علی کی باتوں کو سننے کے بعد تمام کے تمام لوگوں نے کہا تھا اے علی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو ہم نے تو تمہارے پیر سے تیر کو نکال لیا ہے تب جا کر علی نے فرمایا مولا کائنات نے فرمایا اے لوگوں تم نے نکالا ہے تمہیں خبر ہے مگر مجھے خبر نہیں کہ میرے پیر سے کب تیر نکالا گیا ہے مجھے خبر نہیں ہے مجھے اچھا باتیں سمجھ میں آئی بھائی آپ لوگوں کو تھوڑا سا آگے بڑھوں ارے آگے بڑھوں اور تبلیغ کروں یا ختم کروں کیونکہ آپ لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی نا تھوڑا سا سنا دیا جائے آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے بھائی لوگوں سنایا جائے تو آپ لوگ ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا لیں اردو کے لیے اجازت نہیں مردوں کے لیے ایسے ایسے کریں یعنی اے علی تم دیکھ رہے ہو ہمارا تو عقیدہ ہے یار وہ کسی اور کا ہوگا جو مر گیا ہوگا ہمارا تو زندہ ہے ہمارا تو علی تم دیکھ رہے ہو ان ہاتھوں کو جو تمہارے نام پہ اٹھا ہے اور اے نبی آپ دیکھ رہے ہیں ان ہاتھوں کو جو آپ کے علی کے نام پہ اٹھے ہیں اے نبی آپ دیکھ رہے ہیں ان ہاتھوں کو جو آپ کے علی کے نام پہ اٹھے ہیں اور یا نبی آپ ان ہاتھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ کے نواسے حضرت جناب امام حسین کے